نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ یہ آج ہم 233 نمبر آیت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے وہی طلاق آدمی 2 دفعہ دے سکتا ہے، اور طلاق کا پورا طریقہ پچھلے یعنی 230 32 اور 29 میں سارا کچھ بار بار بتایا گیا ہے کہ ان عورتوں کو جب تم طلاق دیتے ہو ان کو روکو اچھے طریقے سے۔ اگر تم نے چھوڑنا ہی ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے روکو۔ اس طرح نہیں روکنا کہ تم نے ان کو تکلیف پہنچانی ہو اور تمہارے دل میں کوئی ویل ہو اور تمہارے دل میں کوئی ضرر دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے اگر تم ان کو روکو گے یا ان سے دوبارہ نکاح کرو گے، ہم ان سے بدلہ لیں گے، تو تم نے اپنی جان کے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایسا کام کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نے آیتوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب میری نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر میں نے کی ہے، اور جو میں نے تم کو کتاب دی ہے اور حکمت کی ہے، اور تم کو اس کتاب کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں، بعض جو اس سے کام نہ کرو۔ جب طلاق ہو جانے کے بعد پہلے ہی بتایا ان کو روکے رکھنا ہے اپنے پاس، عدت اس نے وہیں گزارنی ہے۔ اب یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ اب یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ جو اگر طلاق ہوتی ہے اس عورت کے بچے ہوں گے، ان کے اولاد ہوگی، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے اور یہ پھر کیا مسئلہ آئے گا۔ تو ادھر فرمایا جا رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، جو والدہ ہے اس کے اوپر ضروری ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، اپنی اولاد کو وہ دودھ پلائے، حولین کاملین، 2 سال پورے، 2 سال تک وہ دودھ پلائے، لمن اراد، جو کوئی چاہے، ان یتم الرضاعہ، کہ پوری وہ رضاعت جو دودھ پلائی اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اور جو دودھ پلانے والا ہے، جس کا بچہ ہے، جس مرد کا بچہ ہے، اس کے اوپر پوری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کا رزق، اس کا پین، اس کے اخراجات سارے کے سارے اس نے دینے ہیں، اس چیز ہے کہ اس بچے کے، اس والدہ کے بھی دینے ہیں، بالمعروف، جو قانون کے مطابق، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو ذمہ داری نہیں ٹھہراتا، کسی جان کو اس کی حیثیت کے مطابق۔ لا یضار والدۃ بولدہا، جو والدہ ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو ضرر نہ پہنچائے، اس کے بچے کی وجہ سے اسے بچہ چھین لے، میں تم سے دودھ نہیں پلانا، تیرا میرا تعلقات ختم ہو گئے ہیں، یہ ایسے معاملے نہیں کرنے پڑیں گے۔ اولاد دونوں کی ہے، اس کی جان ہے اس میں، اور مرد کو بھی چاہیے، اس کو خرچہ اس کو دینا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی آیات میں، جس میں وہ اس نے کہہ بھی دیا ہے، میری آیتوں کا مزاح نہ بناؤ۔ جب ہم غور کریں گے، توجہ سے پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تدبر تو فکر کریں گے، تو پوری بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ لا تضار والدۃ، والدہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، بے والدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بے والدہ، اور جس کا بیٹا ہے اس کو بھی، والد کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وارث مثل ذالک، یعنی ایک آدمی طلاق دیتا ہے کہ کوئی آدمی فوت ہی ہو جاتا ہے تو جو وارث ہیں پیچھے، اس کی جائیداد ہوگی، سارا کچھ ہوگا، وہ ان کو خرچہ ان کو دیں گے، دینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں اس کا اور آپس میں راضی ہوں، والدہ اگر راضی نہیں، وہ کہتی ہے میں دودھ پلانا ہے، اللہ کا بھی حکم ہے وہ دودھ پلائے، تو اس کو چھین کر تو تم نہیں لے جا سکتے، اس کا پورے کا پورا حق ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دودھ چھڑانا چاہیں
انت راضی منہما، اور دونوں اگر راضی ہوں، جس کے نے طلاق دی ہوئی ہے اور جس کے والدہ بھی، پھر کیا ہے وہ تشاور فلا جناح علیہما، آپس میں مشورہ کرنا پڑے گا، کریں گے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ یہ لازمی ہے اس عورت کو وہ ادھر اس کے پاس بھی رہے اور اس کا تمام اخراجات بھی رہے، اور وہ آگے ایک مقام پہ آتا ہے اس سے اجرت بھی لے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کی پہلی آدمی بتا رہے ہیں کہ جو اگر تم طلاق دو اپنے عورتوں کو تو وہ احصل عدت، ان کی جو عدت ہے اس کو اپنے پاس روک کے رکھو گا، احصل عدت واتقوا اللہ ربکم، جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے، ایک مرتبہ دی ہے، پھر جو کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو اپنے پاس رکھو اسی وقت، کیونکہ ہو سکتا ہے، یہ ہماری تفسیر نہیں، رب العزت بتا رہے ہیں، وہ احصل عدت، عدت کے دوران اس کو اپنے پاس ہی روکے رکھیں، واتقوا اللہ، اصل بات ہے اللہ سے ڈرو، ربکم ولا تخرجوہن من بیوتہن، ولا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے تم نہ نکالو۔ لوگوں تو بگا دیتے ہیں بھائی، مار کٹ کے آگے پیچھے کر کے انہوں بگا دیا، اور پھر اس کا تعلق کیا، ہم جس کو طلاق دی ہوئی ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کے گھروں سے، جو ان کے گھر ہیں ان سے تم نہ نکلو۔ اگر تم نے اس کو گھر کا بھی وعدہ کیا ہے تو وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تو اسی کا گھر ہو گیا۔ اگر تم نے اس کو شادی میں، نکاح میں، حق مہر میں، یا ویسے ہی ہبہ اس کو کیا، یہ تیرا گھر ہے، ساری زندگی میں تیرے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، ولا یخرجن، اور وہ عورتیں بھی نہ نکلے، سوائے اس کے کہ وہ فحش کی طرف آئیں، فحشہ کام کریں، تو پھر یہ ہے وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی حدیں بتائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کے سے تم تجاوز نہیں کریں، ان کو نہ نکالو۔ آگے جا کر بتایا جا رہا ہے جو حدوں سے زیادتی کرے گا تو اس کو پکڑ، اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے اسی ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کیا ہے، اگر وہ تم ان کو روک کے رکھو گے اپنے پاس، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا، اگر وہ رکے رکھیں تمہارے دلوں میں نرمی آ جائے، تمہارے دلوں میں احساس پیدا ہو، تو ان کو روک لو، اپنے نکاح میں رکھو۔ پھر پہناوا، جو اس کا اخراجات ہیں، تو سورۃ طلاق میں ایک مقام پہ آتا ہے، آیت نمبر 6 ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہیں تم نے ان کو روکنا ہے، اور من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور ان کے ساتھ تم نے ایسا معاملہ نہیں کرنا، ان کو تکلیف دینے کے لیے یہ معاملہ نہیں کرنا۔ پھر آگے اور بھی یہ بات ہے، اگر ان کے وہ حمل والے ہیں تو ان کے حمل تک وہ تمہارے ادھر ہی رکی رہیں گی، پھر وہ دودھ بھی پلائیں گے۔ سارے معاملات اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو اگر تم نے طلاق دی ہے تو پھر ان کو الگ مزدوری بھی تمہیں دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پر تنگی نہ کرو، اور یہ جو آیت ہم نے پڑھ رہے ہیں تاکہ معاملہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے، یعنی سمجھ میں آ جائے بات، یا جس وقت انسان ان آیات کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور اس کو سمجھ آ جائے کہ بھئی میرا اللہ مجھے حکم کیا دے رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اولاد والی اپنے اصل میں تو اس میں دودھ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو والدہ ہے اس کے لیے ضروری ہے، یہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، اس حکم کے تحت وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے اس کو پورا کرنے کا، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، جو والد ہے، جو اس کا بچہ ہے، اس کے اوپر اس کے اخراجات، کسوہ، اس کا رزق، اس کے پہناوے، اور جتنے بھی اخراجات ہیں اٹھیں گے اس کو دینے پڑیں گے، وہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ بالمعروف، ولا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں جاتا، اس کی طاقت سے اس کے اوپر ہر شخص اتنی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو،
اس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور والدہ کو بھی تکلیف نہ پہنچائیے اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے اس کا بچہ ہے، اس کو میں تکلیف پہنچانی ہے۔ یہ مومن بندے کی نشانی ہے، جو آخرت پر اور اللہ پر کا یقین رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میں آخرت کو ایک ایک عمل کا حساب لینا ہے جو میرے دل میں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بات بتا رہے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ اب دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ ان آیات میں ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو، ولا مولود لہو بولدہا، اور اسی طرح تکلیف نہ پہنچائے جس کا جو والد ہے اس کو بھی۔ وللوارث مثل ذالک، اسی طرح جو وارث ہیں ان کے اوپر بھی ہے، اگر انسان جو خامد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو باقی اس کی جائیداد وغیرہ ہوگی تو انہوں نے بھی اسی طرح اس عورت کے اخراجات سارے کے سارے اس کو دینے ہوں گے۔ فَإِنْ أَرَادُوا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں اور آپس میں ان کا مشورہ بھی ہو جائے اور آپس میں راضی بھی جو ہو جائے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو بھی تم ان کو دو معروف طریقے سے، ان کی اجرت، اس کے کپڑے، ان کے جو بھی اخراجات ہیں، بچے کے اخراجات ہیں، اس کے کھلونے ہیں، عورت کی جو جتنی ضروریات ہے وہ تم کو دینی ہوں گی اچھے طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم سے بھی کہ یہ سارے تم نے کام کرنا ہے، تمہارا غصہ کہیں اور جائے، جہاں بھی مرضی جائے، لیکن تم نے اپنی خواہش، اپنے غصہ، اپنی ضد اور ناک کو اللہ تعالیٰ کے آیات کے سامنے نہیں لانا، اور تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ تھی 233 نمبر ہے، آسان سمجھ کر، آسان بنا کر بات کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ آسان زبان میں کر دیتا ہوں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادوا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنی اولاد کو دودھ 2 سال کامل پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ان کی ذمہ اور ان کی روٹی، کپڑا اور جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو اور ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ بھال رہا ہے۔